پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع انتہائی حساس نوعیت کا ہے۔ ہم بات کریں گے بدنام زمانہ ہیرا منڈی شاہی محل ٹک سیلی گیٹ لاہور کے طریق پر۔ اس جگہ کو عام طور پر فور اسٹیٹ کے نام سے شہرت حاصل ہے۔ یہ ایشیا کی بڑی فور اسٹیٹ میں شمار کی جاتی ہے۔ دنیا بھر سے آئے ممالکی اور غیر ممالکی سیاح یہاں کی نہایت کھلونوں سے محظوظ ہونے سے اس فور اسٹیٹ کا ایک بار ضرور دورہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں، جس مرضی سے اس جگہ کو بیان کر لیا، اس جگہ کو جو بدنامی کا داغ لگا ہوا ہے وہ کبھی دھویا نہیں جا سکتا، اور یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ ایک طرف تو ہمارا اسلامی معاشرے صنعت اور عظمت فروشی کی مذمت کرتا ہے، دوسری طرف اسی معاشرے کے پرواز تعاون اور یہاں آنے والے لوگوں کی وجہ سے آج تک یہاں جسم فروشی کا کاروبار گرم ہے۔ لیکن کیسے پاکستان کا دل لاہور دنیا بھر کے سب سے بڑے عظمت فروشی کی مارکیٹ کا آدھا بن گیا؟ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ وہ کون سے وجوہات تھے جن کی بنا پر ہیرا منڈی وجود میں آئی؟ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ بدنام زمانہ ہیرا منڈی شاہی محل ایک سیاحتی گیٹ لاہور کے نام سنتے اس سمجھی کے دلوں میں یہاں پر چھپے گہرے رازوں کو جاننے کی جستجو بڑھی جاتی ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے۔ تو آئیں اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ لاہور کا خوبصورت شہر، جو گر سے مغل دور بادشاہوں کی سیاسی اور غیر سیاسی سرگرمیوں کے سبب ان کے بھرپور زیادہ استعمال رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہی وجہ ہے کہ لاہور کے چاروں طرف مضبوط دیوار تعمیر کی گئی ہے اور لاہور میں داخلے کے لیے مختلف مکانات پر 13 دروازے لگائے گئے ہیں۔ انہی دروازوں میں سے چنائی دروازہ ہے، جو کہ بادشاہی مسجد کے جنوب کی جانب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہی دروازوں سے شہری آیا جایا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بادشاہی مسجد کے حضوری باغ کی جانب شاہی محلہ قائم کیا گیا ہے۔ یہ شاہی محلہ بھی مغلی دور میں ایک سالی کی جانب تعمیر کیا گیا ہے۔ ہیرا منڈی اصل میں وہی شاہی محل ہے جیسا کہ باتیں بازار حسن اور ہیڈ لائٹ لسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہیرا منڈی کا قیام 17ویں صدی میں عمل میں آیا۔ یہاں پر بادشاہ اپنے شہزادوں کو ثقافتیں، تہذیب اور اٹھنے بیٹھنے، یہاں تک کہ کھانا پینے کے آداب سکھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ موسیقی سے محظوظ ہونا یہاں کا رخ کیا کرتے تھے۔ پھر 8ویں صدی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت آئی تو مہاراج کے منہ بولے بیٹے ہیرا سنگھ نے شاہی محل میں اپنے لیے ایک حویلی تعمیر کی اور ہیرا سنگھ کی بنیاد سے شاہی محلے کا نام ہیرا منڈی پڑ گیا۔ بعض روایات کے مطابق ہیرا سنگھ یہاں کے ہندو وزیر اعظم بیان سنگھ کا بیٹا تھا، جو کہ رنجیت سنگھ کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا، اور بیان سنگھ کے مرنے کے بعد جو اس کی جگہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ اس وقت یہاں پر موسیقی کی بھرپور محفل ہوا کرتی تھی، اور اسی بنا پر یہاں پر آئے دن راجاؤں کی آمد کا سلسلہ لگا رہتا تھا۔ ہیرا منڈی دور حکومت میں ہی اسی جگہ پر جسم فروشی اور صنعت جیسی بری جنم لے چکی تھی۔ 18ویں صدی میں لاہور پرانی انارکلی کے باقاعدہ انگریز فوجوں کی تعریفیں کے لیے کوٹ تعمیر کیا گیا، جنہیں بعد میں ہیرا منڈی کی ساز اور موسیقی کی محفلوں کی مناسبت سے ایک سالی دروازہ ہیرا منڈی منتقل کر دیا گیا، اور اسی طرح موسیقی کی ثقافت فروشی میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن اس دوران بعض انگریز نے یہاں سے برائیاں ختم کرنے کے لیے کافی کوشش کی، لیکن اثر رسوا کے رنج سے اس قدر گہرے تھے کہ وہ کسی جگہ کا بال تک اکھاڑ نہ سکے تھے، بلکہ 1870 عیسوی کے بعد انگریزوں نے یہاں خاصی تبدیلی کی اور انہیں مزید پرکش بنا دیا، اور برصغیر پاک ہند کی تقسیم ہو جانے کے بعد بھی یہاں اپنے زور و فروش سے دمادما رکھے۔ اسلامی رہائش
ریاستی معاشرہ ہونے کے باوجود بھی کئی سالوں تک کسی کو بھی اس جگہ کے ختم کرنے کا خیال نہ آیا، لیکن جنرل محمد ضیاء الحق صاحب صدر پاکستان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پہلے آرمی آفیسر تھے جنہوں نے ایک بڑے آپریشن کی مدد سے اس جگہ کو صاف کرانے کا عزم کیا اور زور زبردستی سے زناکاروں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا یا پھر انہیں کہیں اور منتقل کر دیا گیا تاکہ یہاں پر طوائفوں کا رش ختم ہو جائے۔ لیکن ایک بار پھر اسلامی معاشرے کے سرپرستوں کو زنا خانوں کے بند ہونے پر اعتراض ہونے لگا اور کچھ ہی عرصے کے بعد ایک بار پھر سے یہ سب شاہی محلے کی ذہانت بن گیا۔ قیام پاکستان کے بعد ہیرا منڈی کی سخاوت کو فوقتاً بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں قانون سازی کے ذریعے سے ہیرا منڈی کے قیام کو مکمل طور پر غیر قانونی قرار دیا تھا، جو کہ آج بھی قانونی جرم ہے، لیکن لوگوں کے اثر رخسار کی بنا پر یہ جگہ آج بھی قائم ہے۔ اب ہم مزید ہیرا منڈی کے موجود حالات اور یہاں پر کام کرنے والے طوائفوں یا جسم فروشی کے بارے میں ایک مختصر خاکہ بیان کریں گے کہ اب اس جگہ کے کیا حالات ہیں، نیز یہاں پر کام کرنے والوں کا اس جگہ کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ اگر ہم ہیرا منڈی کے موجود صورتحال کی بات کر رہے ہیں تو اب اس وقت یہاں پر لوگوں کے رہائشی مکانات اور آبادی بڑھ گئی ہے۔ ان رہائشی مکانات بے شمار شریف لوگ آباد ہیں جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، لہٰذا ان کے بیت الاعتراض پر اس جگہ کو محدود کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہلے کی طرح شام کے ڈھلتے ہی حجرے اور موسیقی کے محفلیں نہیں سجتی، جبکہ اس جگہ کے جو پرانے رہائشی ہیں ان کے مطابق آج سے 40 سال پہلے تک بھی یہ رات 11 سے 1 بجے تک ناچ گانے کے پروگرام چلتے رہتے تھے، لیکن اب یہاں پر رات دیر گئے تک اسٹیج کا کام زور و شور سے چلتا ہے۔ لوگ دور دور سے یہاں پر لذیذ کھانا کھانے آتے ہیں۔ یہاں جسم فروشی آج بھی جاری ہے، لیکن اس کے لیے طوائفوں یا جسم فروشی باعث کو اس کے محافظ کروڑوں پر مشتمل ایک گلی تک محدود کر دیا گیا ہے اور اب یہ لڑکیاں ان کے دلال سرِ عام ہیرا منڈی کی سڑکوں پر نظر نہیں آتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کہ یہ ابھی ہم موبائل فون اور اس لائن انٹرنیٹ کی دنیا پر ہیں تو یہ جسم فروشی کا کاروبار پوری طرح سے لاہور شہر میں اپنے ڈنڈے گاڑ چکا ہے اور ہیرا منڈی کے علاوہ بھی کئی ایسی جگہ ہیں یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم ہیرا منڈی کی تباہیوں کی بات کریں تو ان کے اس سب کے بارے میں خیالات بالکل مختلف ہیں۔ یہاں پر مستقل طور پر رہنے والے چند طوائفوں اور لوگوں کے جب بھی صحیح نے انٹرنیٹ کے لیے اور ان کے خیالات اپنے زیر حالات کے بالکل باعث نکلے ہیں، لیکن بڑھاپے میں ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا اور اسی لیے یہ اپنی ناجائز اولادوں کو بھی اس اندھیری کی نظر کر دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے یہ باہر جگہ ہے، یہاں بیٹی کی پیدائش پر خوشی مانی جاتی ہے کیونکہ وہ آگے چل کر ان کا کاروبار آگے بڑھائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر غیر مستقل طور پر لڑکیاں جسم فروشی کے لیے یا تو بلائی جاتی ہیں یا پھر خود چل کر آتی ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ غربت ہے۔ اپنے گھر والوں کی عافیت کے لیے لڑکیاں اپنے آپ کو جسم فروشی کا کام کرتی ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے خوراک کا بندوبست کرتی ہیں۔ اگر ہم اس اجرت کی بات کر رہے ہیں جو یہ اپنے سر کو نہ لے کر حاصل کرتی ہیں تو وہ چند صورتوں سے لحاظ سے نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔